کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ تحریر ثاقب علی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج سے 100 سال بعد اس دنیا میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا؟ یہ دنیا جسے ہم اپنی زندگی کی کل حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اس وقت ہمارے لیے ماضی کا ایک دھندلا خواب بن چکی ہوگی۔ ہم اور ہمارے عزیز و اقارب زمین کی گہرائیوں میں دفن ہوں گے۔ ہماری محنت، ہماری جائیدادیں، ہمارے خواب، یہ سب کسی اور کے قبضے میں ہوں گے۔ اس وقت کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا اور شاید ہمارا ذکر بھی نہ ہو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اپنے پردادا یا نانا کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے نام تک یاد نہیں۔ یہی ہماری حقیقت ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا کی حقیقت قرآن کی روشنی میں قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور فریب ہے، جسے ہم آزمائش سمجھنے کے بجائے اصل زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت، آپس میں فخر کرنا اور مال و اولاد کی زیادہ طلب ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تب دنیا کی زندگی کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ ہم کتنی مختصر مدت کے لیے دنیا میں رہے، جیسے کہ سورہ مومنون کی آیت 113 اور 112 میں بیان ہوا ہے۔ پوچھا جائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا کچھ حصہ۔ گننے والوں سے پوچھ لیجیے۔ یہ بات اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ روم میں مزید آیت نمبر 55 میں وضاحت ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی گناہ گار قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ زمین کا اصل مقصد، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا میدان ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ سورہ ملک آیت 2۔ یہ آزمائش ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکی، انصاف اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں، لیکن بدقسمتی سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس وقت واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سورہ مومنون میں ذکر ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے، شاید میں نیک عمل کروں اور ان چیزوں میں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ نجات کا راستہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آیات 27 سے 30۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے، آخرت کی تیاری کرنے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال سے بھرنے کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بقرہ 201۔